السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے A1 کے ایگزام میں بریف کیسے لکھنی ہے. بریف لکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریٹن ایگزام کو شرفتlich پروفنگ کہتے ہیں اور شرفتlich پروفنگ کا ٹائل سوائے ہے بریف رائٹنگ یا شرائبن. بریف لکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ بریف لکھنے کا طریقہ کیا ہے یا سٹرکچر کیا ہے. تو سب سے پہلے بریف 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک فرسٹ جو بریف ہے فارمل بریف ہے، یہ ہم لکھتے ہیں جاب سینٹر کو، آربائٹ کو. آربائٹ ہوتا ہے کام یا جاب جہاں پہ ہم نے ڈھونڈنی ہے. بیوربنگ جو ہوتا ہے کوئی اشتہار ہوتا ہے، اس کے جواب میں کوئی کمپنی ہو فرما اس کو لکھتے ہیں. یا فریمد لوتے جو ان نون لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان کو ہم لوگوں نے فارمل بریف لکھنی ہوتی ہے. فارمل بریف کے سٹرکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آدمی ہے، من ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ آدمی ہے، اس کا نام ہمیں پتہ ہے، تو ہم لکھیں گے زیر گیرتر ہیر شمت. ہیر جو ہے وہ مسٹر کو کہتے ہیں، یا آدمی جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کا ٹائٹل ہیر، رسپیکٹ کے ساتھ ہم ان کا ٹائٹل ہیر لگاتے ہیں. اور اگر فراؤ ہے، ایک عورت ہے جسے ہم بریف لکھ رہے ہیں، تو ہم لکھیں گے زیر گیرتے فراؤ مائر. فراؤ جو ہوتا ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ ہم بولتے ہیں. اگر ہماری جاننے والی یہ دوست ہے تو اس کے ساتھ ہم خالی نام لکھتے ہیں، فراؤ نہیں لکھتے. تو یہاں پہ ہم رسپیکٹ دینے کے لیے فراؤ لکھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نام نہیں پتہ اور نام کے بغیر ہم لوگوں نے بریف لکھنی ہے، تو اس پہ ہم لکھیں گے زیر گیرتے دامن ہیرن. دامن ہیرن کہتے ہیں لیڈیز اور جنٹلمین کو، اور یہ پلورل ہے. اور اس میں ہمیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آگے ایک عورت بیٹھی ہوگی لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتہ، تو پھر بھی ہم زیر گیرتے دامن ہیرن ہی لکھیں گے. تو نام پتہ ہے. اور اگر آپ ٹیسٹ میں ہم بیٹھے ہیں، ٹیسٹ میں اگر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہیر شمت کو بریف لکھنی ہے، تو پھر ہم آنسر میں اپنی بریف میں ہیر شمت ہی لکھیں گے. لیکن اگر ٹیسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسکول میں بریف لکھنی ہے، یا آپ نے ایک آفس میں بریف لکھنی ہے، یا آپ نے کسی ان نون بندے کو بریف لکھنی ہے، کوئی کسی کمپنی کا بندہ ہے، تو پھر آپ نے چاہے وہ بندہ ہے چاہے وہ بندی ہے، عورت بھی ہے، تو لیکن نام نہیں مینشن کیا ہوا نا ٹیسٹ میں، تو پھر آپ نے زیر گیرتے دامن ہیرن ہی لکھنا ہے. یہ والی جو یہ جو سٹرکچر ہے یہ ایسے ہی یاد کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے بریف میں ہم لوگوں نے جو مخاطب کرنا ہے زی کہنا ہے. نومینیٹیو سینٹنسز میں زی یوز کرنا ہے، اکوزیٹیو سینٹنسز میں زی یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ اینن یوز کرنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے. اور اگر ڈاٹیو سینٹنسز ہیں تو ایئر یا ایرے. یہ آپ لوگ سارے جو گرامر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یا جنہوں نے A1 کورس کر لیا ہوا ہے وہ سارے جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ابھی جو کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ یوٹیوب پہ کورس کو فالو کر رہے ہیں، ان کو آگے والی آنے والی کلاسز میں پتہ چل جائے گا. تو زی اینن ایئر اور ایرے. زی میل فیمیل کے لیے ہے، پلورل کے لیے اینن ہے، اور ایئر میل کے لیے ہے، اور ایرے فیمیل کے لیے ہے. اس کے بعد بریف کلوز کرنی ہے. مت فرانڈلیشن گروسن بھی ہمیشہ ہر بریف میں سیم ہی رہے گا. اور فور نام اور نخ نام، یہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھنا ہے. اور یہ ان نون لوگوں کو جو بریف لکھتے ہیں یا آفیسز میں جب بریف لکھتے ہیں تو یہ دونوں نام لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں تھوڑا یہ بتا دوں کہ جو بچے غلطیاں کرتے ہیں وہ زیر گیرتے یا زیر گیرتر نہیں ان کو یاد رہتا نا، تو صرف آپ اتنا یاد کریں کہ جب میل بندہ ہے جس کا نام مینشن ہوا ہے تو گیرتر لکھنا ہے. اس کے علاوہ باقی ہر سچویشن میں ای ہے، پلورل ہے، فیمیل ہے، یا ان نون ہے، یا جو بھی ہے، تو ہم لوگوں نے گیرتے، وہ میں نے اب اس کو ریڈ کیا ہے اس لیے تاکہ یاد رہ جائے. اور اس کے اینڈ میں کوما لگانا ہے. جب بھی آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے زیر گیرتے دامن ہیرن لگانا ہے، تو اس کے بعد کوما لکھنا ہے. کومے کے بعد جب آپ نے سینٹینس شروع کرنا ہے، جو بریف ایکچوئل ہم آگے جا کے لکھتے ہیں، وہ آپ نے فرسٹ لیٹر اسمال لکھنا ہے، کیپٹل نہیں لکھنا. انگلش میں ہم لوگ فرسٹ لیٹر کیپٹل لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ بریف میں کومے کے بعد فرسٹ لیٹر آپ نے اسمال ہی لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں انفارمل بریف لکھتے ہیں ہم فرینڈ دوستوں کو، بیکانٹے جاننے والوں کو لکھتے ہیں، یا فیملیے جو ہمارے فیملی کے ممبرز ہیں ان کو لکھتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے آگے کون ہے. تو من ہے تو اس کا نام لیبر پیٹر، اور فراؤ ہے تو اس کا نام لیبے آنا. لیبر بھی یاد کرنا پڑے گا کہ وہ من کے ساتھ ہمیشہ لیبر آنا ہے، اور فراؤ کے ساتھ ہمیشہ لیبے آنا ہے. لیبر ہوتا ہے لولی،
یا میرے پیارے ابا جان، اس طرح سے میرے پیارے کو کہتے ہیں بیسیکلی، یا پیاری کو کہتے ہیں لیبے. اور جو سینٹینسز ہم نے لکھنے ہیں وہ دو، دش، دیر، دائن اور دائنے. جو دو ہے وہ تم ہے، دش بھی تم، یہ اکوزیٹو سینٹینسز کے لیے ہے. دیر جو ہے یہ ڈاٹیو کے لیے ہے، اور دائن اور دائنے بھی یہ میل، فیمیل اور پلورل کے لیے ہے. اگین جو گرامر جانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. اور بریف اینڈ کیسے کرنی ہے؟ لیبے گروس کے ساتھ. فارمل بریف میں ہم لوگوں نے مت فرانڈلیشن گروسن لکھنا ہے، لیکن انفارمل بریف ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی ایسا سچ کچھ فارملی نہیں لکھنا، تو اس کو اینڈ کریں گے لیبے گروس کے ساتھ. مطلب کہ گروس ہے سلام کو نہ کہتے، تو لیبے گروس اللہ حافظ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں. تو فور نام آپ نے صرف فرسٹ نیم لکھ دیں، کیونکہ وہ جاننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کا، تو پھر آپ نے ان کا اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے. تو یہ آپ ٹیسٹ کے لیے ایسے ہی یاد کریں گے، اس میں کوئی ایسا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ٹیسٹ میں اگر آپ کا آتا ہے کہ آپ نے اپنے فرینڈ کو میسیج لکھنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انفارمل بریف ہے. یا پھر بریف آ سکتی ہے کہ اپنے فرینڈ کو انوائٹ کریں پارٹی کے لیے، یا پھر بریف آتی ہے کہ اپنی فیملی کو انوائٹ کریں پارٹی کے لیے. اس طرح سے سچویشنز آتی ہیں، تو آپ نے انفارمل بریف لکھنی ہے، اور اس میں سینٹینسز دو، دیئر، دائن، دائنے کے ساتھ لکھنے ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹرکچر ہے ہیلپ فارمل. ہیلپ فارمل بریف ہم لوگ لکھتے ہیں ناخبان کو، ناخبان کہتے ہیں نیبرز کو، کولیگن کو، کولیگز کو، یا لیرر کو. بچوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو خط وغیرہ لکھنا ہو تو وہ اس کے لیے آتی ہے. یہ بھی مینشن ہوتا ہے ایگزام میں کہ آپ اپنے نیبرز کو بریف لکھیں، ناخبان کو بریف لکھیں، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہیلپ فارمل بریف ہے. تو ہیلپ فارمل میں اگر من ہے، اس کا نام بتایا ہوا ہے، تو لیبر ہیئر شمت، فراؤ ہے تو لیبے فراؤ میاں. کیونکہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے ان کو پیار سے تو بولنا ہے، لیکن ساتھ ان کو رسپیکٹ بھی دینی ہے. تو اس لیے فارمل اور انفارمل دونوں کا مکسچر ہے یہ نا. فارمل میں ہم لکھتے ہیں ہیئر شمت، اور انفارمل میں ہم لکھتے ہیں لیبر پیٹر. اور یہاں پہ ہیلپ فارمل ہے تو لیبر ہیئر شمت، پیار سے عزت دینی ہے، اور اس طرح سے اس کو لکھنا ہے. تو اگر پلورل ہے، ایک سے زیادہ ہیں، مطلب ہم لوگوں نے ناخبان ہمسائے ہیں ہمارے، انہیں بریف لکھنی ہے، تو لیبے ناخبان یا لیبے کولیگن. اور ان کو بھی جب سینٹینسز میں لکھنا ہے تو زی، اینن، ایئر اور ایرے ہی کہنا ہے. مطلب سارے سینٹینسز رسپیکٹ کے ساتھ لکھنے ہیں، دو، دی، دیئر، ڈش نہیں لکھنا. لوگ ایسے کرتے ہیں ایگزام میں نا، ناخبان آ گیا ہے تو دو، دیئر اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن وہ غلط ہوتا ہے. وہ آپ کے بریف کے نمبر کٹتے ہیں نا، اس میں اگر آپ نے اسٹرکچر صحیح نہیں کیا ہوتا تو آپ کے نمبر کٹتے ہیں. تو اس کو جو بریف کو اینڈ کرنا ہے وہ بھی فیل گریوز، سلام ہو گیا، بہت بہت بیسٹ ریگارڈز ہو گیا، یا بیسٹ گریوز، بیسٹ ہے بہترین. ہیلڈس گریوز، ہیلڈس ہوتا ہے تہہ دل سے یا دل کی گہرائیوں سے. گریوز دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. تو یہ فور نام اور ناخ نام دونوں آپ نے جو خالی اپنا فرسٹ نیم ہے وہ صرف انفارمل بریف میں بولنا ہے، لیکن فارمل اور ہیلپ فارمل دونوں میں آپ نے اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دونوں مینشن کرنا ہے. فور نام اور ناخ نام کہتے ہیں اس کو. اب آگے دیکھتے ہیں بریف ہم. زی موشتن einen Deutsch Kurs machen. آپ ایک ڈوئچ کورس کرنا چاہتے ہیں. شرائبن زی ein E-Mail an die Sprachschule. آپ Sprachschule میں اسپیچ کا جو اسکول ہے وہاں پہ ایک ای میل لکھیں. Welchen Kurs möchten Sie machen. کون سا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں. Wann haben Sie Zeit. کب آپ کے پاس ٹائم ہے. اور fragen Sie, آپ ان سے پوچھیں was der Kurs kostet, یا اس کورس کی فیس کیا ہے. اچھا، یہ شپراخ اسکول کی بریف ہے تو اٹ مینس کہ یہ ایک فارمل بریف ہے. مینس کہ یہ ہم ایک آفس میں، اسکول کے آفس میں بریف لکھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے فارمل جو اسٹرکچر یاد کیا ہے ابھی وہ فالو کرنا ہے. زیر گیرتے دامن ان ہیرن، یہاں پہ کوئی بھی نام مینشن نہیں ہے. اٹ مینس کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ دفتر میں کون بیٹھا ہوا ہے، فیمیل ہے، میل ہے، یا اس کا نام کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم زیر گیرتے دامن ان ہیرن لکھیں گے. Ich möchte einen Deutsch Kurs bei Ihnen machen. میں آپ کے اسکول سے ایک ڈوئچ کورس کرنا چاہتا ہوں. Letztes Jahr habe ich einen A1 Kurs gemacht. پچھلے سال میں نے ایک A1 کورس کیا ہے، مطلب میرا وہ ختم ہو گیا ہے. Jetzt ابھی möchte ich، ابھی میں چاہتا ہوں einen A2 Kurs machen، ایک
A2 کورس کرنا چاہتا ہوں. haben Sie einen A2 کورس am Nachmittag؟ کیا nachmittag کہتے ہیں شام کے ٹائم کو. کیا شام کے ٹائم آپ کے پاس ایک A2 کورس ہے یا A2 کورس کروا رہے ہیں؟ تو konnten Sie mir bitte sagen، اس لائن کو تو آپ رٹا مار لیں، یہ تو آپ ہر بریف میں لکھ سکتے ہیں. konnten Sie mir bitte sagen، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ was kostet der کورس، کورس کی قیمت کیا ہے یا کورس کی پرائس کیا ہے. vielen Dank، بہت بہت شکریہ. im voraus، in advance، یا ایڈوانس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. mit freundlichen Grüßen، mit freundlichen Grüßen یہ بھی فارمل بریف ہے. فورنام ناخنام کی جگہ پہ میں نے نام لکھ دیا ہے محمد علی. ایک دفعہ ایسا ہوا ایک کلاس میں نے اتنا بولا فورنام ناخنام بولتے ہیں، فورنام ناخنام لکھتے ہیں، تو وہ بریف میں ٹیسٹ میں ایکچوئل ٹیسٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے فورنام ناخنام ہی لکھ دیا بجائے کہ اپنا اصلی نام فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھ دو، تو اس نے فورنام ناخنام لکھ دیا. اچھا یہ جو بریف ہے نا اس کے ہم دیکھتے ہیں یہ ورڈ بنے ہمارے پاس تقریباً 50-60 نا. تو ایگزام میں وہ کہتے ہیں 30 ورڈز لکھتے ہیں نا. تو آپ یہ بریف جو لوگ یاد کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اس بریف کو میں تھوڑا سمپلیفائڈ بھی لکھتی ہوں. تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ 30 لفظ لکھنے ہیں نا، 30 لفظ لکھنے ہیں. سرکہ 30 Wörter یہ لکھا ہوتا ہے نا ٹیسٹ میں، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں sehr geehrte Damen und Herren، ich möchte einen Deutschkurs machen، میں ایک ڈوئچ کورس کرنا چاہتی ہوں. ich möchte einen A2 کورس machen، میں نے A2 کرنا ہے. haben Sie am Nachmittag زائد کہ آپ کے پاس شام کے ٹائم ہے. اور was kostet der کورس، اور کورس کی فیس کیا ہے. بس اتنے ہی سینٹینسز لکھ دیں، اور یہ سینٹینسز وہی ہیں جو آپ کو اوپر کویسچن میں مل جاتے ہیں. کویسچن میں لکھا ہوا ہے Sie möchten کی جگہ لکھ دیں ich möchte einen Deutschkurs machen، یہ آپ کا جملہ بن گیا. اور ich möchte A2 کورس machen، انہوں نے پوچھا ہوا ہے نا welchen کورس آپ نے کرنا ہے، تو وہ آپ نے بتانا ہے. اور اس کے بعد آگے mit freundlichen Grüßen سیم، آگے محمد علی سیم نام. اور اس کا دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں تقریباً 30 لفظ بن جاتے ہیں. ہاں یہ ہمارے پاس 30 لفظ بن جاتے ہیں. اور میں کوشش کروں گی کہ ہم ویک میں ایک بریف ڈسکس کر لیں، اور چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جو جرمن سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیں، اور اس کو پریکٹس کرتے رہیں، اور باقی کلاسز کو بھی ریگولر دیکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی لینگویج امپروو ہو. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.